ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے مہمان ہیں آج خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ, اور ان سے ہم نے کشمیر کے حوالے سے کافی تفصیل کے ساتھ بات کری اپنی پہلی سیگمنٹ میں. اگر دوسری سیگمنٹ کو شروع کرتے ہوئے کشمیر کا ایک آخری سوال قصوری صاحب, کشمیری اگر آج پہلے تو یہ کہ فوج ہماری فوج کے مفاد میں اگر نہیں ہے تو کم از کم فوج کی انڈوکٹرینیشن میں ضرور ہے کہ جی بھارت جو ہے, ہندوستان جو ہے وہ ہمارا مکار دشمن ہے, اس کے کوئی دو راستے نہیں. سر اگر یہ بات یہاں پہ آپ حقیقت جانیں اور اگر آپ انڈیا کی یہ حقیقت جانیں کہ اس کو کشمیر جو ہے وہ اسٹریٹجکلی بہت ویلیوبل ہے, تو بیچ میں رہتا ہے کشمیری. پاکستان کی مفاد کے علاوہ کشمیری جو ہے وہ آج خود مختاری نہیں, وہ آزادی مانگتا ہے. وہ نہ پاکستانی ہونا چاہتا ہے, نہ وہ انڈین ہونا چاہتا ہے, وہ آزادی مانگ رہا ہے. یہ ایک گریٹر ریفرینڈم یہ کہتا ہے. ان کی جو رائٹس ہوئی اگینسٹ انڈینز, اس کے اندر پی ٹی وی نے بھی جو بڑی کوشش کر لی کہ کسی سے کہلوا لے کہ جی ہمیں پاکستان انڈیا سے زیادہ پسند ہے, تو بات سامنے یہ آئی کہ نہیں جی ہمیں آزادی چاہیے, بس بہت ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں سر کہ یہ کوئی کنسیویبل چیز ہے یا پھر بس ہم اسی پہ لڑتے رہیں گے؟ دیکھیے, آپ نے 2-3 نہیں بلکہ کئی مسائل ایک بیک وقت اٹھائے ہیں. آپ نے فوج کا ایٹیٹیوڈ بتایا. دیکھیں جو فوجیں ہوتی ہیں نا, ان کی ٹریننگ اور انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے, نہیں تو کوئی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو, انڈیا کی ہو, امریکہ کی ہو یا جرمنی کی ہو. لیکن سوال یہ کہ کیا باوجود ان ایٹیٹیوڈز کے اگر آپ کا اسٹریٹجک ویژن کلیئر ہو اور آپ تمام ایکٹرز ایک پیج پہ ہوں تو پروگریس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے دور میں ہم نے یہ کر کے دکھایا, اور فوج اس وقت سٹیک ہولڈر تھی. فوج جو ہے بالآخر وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کے لیے بات کر رہی ہے. ہوتا ہی ہے کہ اگر فورن منسٹر بولے ہی نہ اور وہ اپنا یہی سوچتا رہے کہ بھئی میری بات کسی کو نہیں اچھی لگے گی, تو آگے بات نہیں بڑھ سکتی. اس لیے میں اپنے دور میں پبلکلی بولتا تھا, پبلک اوپینین کو موبلائز کرتا تھا, اور دلیل کے ساتھ میں نے فوج سے بھی جب بات کی, فوج بھی بالآخر پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہی چاہتی ہے. ان کا اگر دیکھیں آپ کے یہاں اکنامک کیوس ہو جائے تو کوئی آپ کی جو ملٹری کی جو لانگ ٹرم پلانز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو سکتے. اگر پاک بھارت اسی قسم کے ہمیشہ ٹینشن رہی تو اس کا لامحالہ ہماری انڈسٹریلائزیشن پہ, اکانومی پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے کبھی بلیک اینڈ وائٹ ڈپلومیسی نہیں ہوتی, یہ سب نوانسڈ ہوتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود ان ایٹیٹیوڈز کے جن کی آپ نے نشاندہی کی, پاکستان اور بھارت میں یہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ پروگریس ہوئی تھی, اور اس کی گواہی آپ مجھ سے مت لیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نے الیکشن سے پہلے یہ اپنی اچیومنٹ ایک گنوائی تھی کہ وہ حل کے قریب تھے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ فورن منسٹر کا جو حالیہ دورہ ہے, میں نے کیونکہ بڑے اس کے لیے کام کیا ہے, میں ویلکم کرتا ہوں ڈائیلاگ کی ریزمپشن. مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کا فوکس صحیح نہیں رہا اور روزانہ سکینڈلز چھپتے رہے اور روزانہ پیشن گوئیاں ہوتی رہیں کہ حکومت آج گئی اور کل گئی, اور آج جوڈیشل کو ہو جائے گا اور کل فلانی چیز ہو جائے گی, تو باوجود اس کے کہ گراؤنڈ ہموار کر دی گئی ہے, کشمیر کے مسئلے کا خط و خال ایک حد تک تعین ہو چکا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا 85% کے قریب کشمیر کے مسئلے کے ڈیٹیلڈ طے ہو چکی ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورننس پہ. اگر آپ کی فورن پالیسی اتنی اچھی ہوگی جتنی آپ کی انٹرنل پالیسی ہے, جتنی آپ کی گورننس ہے, جتنے آپ کے ملک میں کوہیژن ہے. آج بدقسمتی سے کراچی کی جب شکل ہم شام کو ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. میں لاہور میں بیٹھا ہوں, پاکستان کا سب سے بڑے شہر کا جو اس حکومت نے حشر کیا ہے, تو ان حالات میں اس کا فورن پالیسی پہ بھی اثر پڑے گا. لیکن یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. صحیح, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں سر جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتے ان سے پھر بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ یہی کہیں گی کہ جی آپ کے گھر کا حال دیکھیے, آپ آگے جانے کی کیا بات کرتے ہیں. میں نے جو بیچ میں ایک سوال کیا تھا جو آپ نے میرے خیال سے یو لیفٹ اٹ آؤٹ سر, وہ کشمیری آج آزادی مانگتے ہیں, پاکستان نہیں مانگتے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہمیں ان تمام چیزوں کا اندازہ تھا, اور اب یہ کشمیر کا ایک حصہ نہیں ہے جی. کشمیر میں آزاد جموں کشمیر بھی ہے, گلگت بلتستان جو ہے, حالانکہ ہمارے حساب سے تو انہوں نے پہلے ریولٹ کر کے آزادی حاصل کر لی تھی. لیکن بہرحال جو پلیبسٹ کا معاملہ تھا یونائٹڈ نیشنز کا, اس میں یہ لوگ شامل تھے. آپ دیکھیں, میں آپ کو اپنے تجربے سے ایک بات کہہ سکتا ہوں. آئیڈیلی پاکستان کیا چاہتا ہے, بھارت کیا چاہتا ہے, اور کشمیری کیا چاہتے ہیں. میرا اندازہ ہے کہ یہ تینوں کی توقعات اور خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی.
یہ ممکنات میں نہیں ہے. Therefore جو پاسبلٹی تھی سیٹلمنٹ کی, ہم نے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز کا ضرور تعین کیا تھا کہ یہ انٹرم سیٹلمنٹ ہوگی 15 سال کے لیے. ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر اس پروسیس کو موقع دیا گیا تو اتنی امپروومنٹ آئے گی کشمیریوں کی اپنی زندگی میں اور پاکستان بھارت کے تعلقات میں کہ شاید معاملات وہ نہ راستہ لیں جس کا اگر کچھ بھی نہ کیا جائے تو وہ لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ اس وقت ہم یہ ایک اسپیکولیشن کریں کہ کشمیری آج کیا چاہتے ہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم نے دیکھنا یہ کہ کیا سیٹلمنٹ پاسبل ہے. تو میرا سمپل جواب یہ ہے ایسی سیٹلمنٹ تو ضرور پاسبل ہے جو 70-80% پاکستانیوں بلکہ 80% پاکستانی 80% انڈین 80% کشمیری مان لیں گے. کوئی ایسا سولوشن کنسیویبل ہی نہیں ہے جس کو 100% انڈینز 100% پاکستانیز اور 100% کشمیریز ایکسیپٹ کریں. قصوری صاحب ایک جو چیز کنسسٹنٹ رہی ہے, حالانکہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج کل کی جو گورنمنٹ ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اٹ میکس اٹ اے لٹل مور ڈیفیکلٹ فار انڈیا ٹو نیگوشیٹ ان اینی وے وچ وڈ ہیو لانجیوٹی. لیکن ایک جو چیز کنسسٹنٹ رہی ہے, اور آن اے لائٹر نوٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ چاہے آپ تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے یا اب ہنا ربانی کھر ہیں, all of you have been immaculately dressed and quite have known how to present yourself and represent Pakistan. یہ کیا فورن منسٹر کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ you have to be immaculately dressed? I don't know if your accessories are as impressive, but they're close enough. جی نہیں جی نہیں, ہم لوگ تو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, عوام کے لوگ ہوتے ہیں, ہم کو بیوروکریٹس تو نہیں ہوتے. یہ تو ایک کوئنسیڈنس ہی ہو سکتا ہے. But does it help the job? Actually what I want to know is does it help you do Pakistan's work better? If you want an honest answer, yes, certainly. In the day of television, I'm giving you an honest answer. In the day of television, unfortunately it does make a difference. Right. But the important thing is what is the content, not simply یہ کہ باہر کی فرلز کیا ہیں, لیکن جو فرسٹ امپریشن ہے اس کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے. صحیح قصوری صاحب, مجھے صحیح یہ حیدر وحید put it quite well, لیکن مجھے سوال ہمارا دونوں کا یہ سوال تھا, پہلے بھی تھا سر, کہ ویل ڈریس تو ایک چیز ہوتی ہے اور فلیمبوینس ایک اور چیز ہوتی ہے, اور شاید اس کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ریاست کے علم بردار بن کے آپ ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے خلاف ہاسٹیلٹی ہے. اور سر سافٹ امیجز کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, اور ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ایک بہت میراکولس بریلینٹ کام کیا. انہوں نے وہاں جا کے ہر آدمی ان کی واہ واہ کر رہا تھا, ہر اخبار کے اندر ان کی تعریف تھی. اینگلز جو تھے وہ کافی عجیب سے بھی تھے ٹیبلوئڈ میڈیا کے, لیکن وہ ہوتے ہی ہیں. لیکن سر مطلب اچھی ان کی سکسیس تھی, ان کا امیج بھی بڑا. لیکن قصوری صاحب یہ آپ عوام کے نمائندہ, سر آپ نے کہا ہنا ربانی کھر صاحبہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کافی وسیفرسلی انہوں نے کہا تھا اپنے علاقے کی سیلاب کا حال, اور سارا حال انہوں نے بتایا تھا کہ بہت بیکورڈ اور بہت برا حال تھا. سر آج بھی میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بہت بہتر حال تو نہیں ہوا ہوگا. اب وہ ہمیں اس کا برکن بیگ لے کے وہاں جاتی ہیں, اور جب کامنٹری ہوتی ہے کہ جی یہ اتنے لاکھ کا تھا اور یہ اتنے ہزاروں ڈالرز کا تھا, سر آپ کے خیال میں فلیمبوینس کے پھر یہ تھوڑی سی زیادہ ایکسٹراویگنس ہو جاتی ہے, اور شاید عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے چاہے آپ جتنے بھی فلیمبوینٹ صحیح, لیکن پھر یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہ ہو پائیں؟ دیکھیے میں اس پہ مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کامنٹ کرنا کہ شی ہیز سروڈ ود می, شی واز اے منسٹر آف اسٹیٹ, اور وہ ایک اپ اینڈ کمنگ خاتون ہے. آئی ایم شیور شی ول لرن اے لاٹ آف تھنگس. شی از اے ویری برائٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ وومن. میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جی اچھا صحیح, چلیں خورشید صاحب, بس جسٹ تھنگ اگر وہ قیمت ان سینس آف کہ یہ کچھ زیادہ ہی مہنگا. اصل میں قصوری صاحب میں آپ کو بتاؤں, پچھلے ہفتے ہمارے گیسٹ شیخ رشید احمد صاحب تھے, اور انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ لال حویلی میں ان کے پاس جو لوگ آ کے جب یہ دیکھتے ہیں ٹی وی, تو انہیں تھوڑا یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جس قسم کی غربت ہے اور جس قسم کی ہماری غربت کی بات اٹھاتے ہیں سیاستداں, تو وہ جو بات اٹھانے والے ہیں وہ تو 1-2 بیگ بیچ دیں اور ہماری زندگیاں سنور جائیں. سمبولکلی شیخ صاحب نے ایسی بات کہی تھی اور اعتراض کیا تھا, تو وہ بھی ایک رائے تھی. ہم نے کہا کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک واحد رائے نہیں ہے, تو آپ سے بھی ایک رائے لیں, اس کا ایک لائٹر نوٹ بھی ایک. میں مناسب نہیں سمجھتا اس پہ زیادہ کامنٹ کرنا. آپ نے
We'll move on to more real politics and खुशी साहब अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, हमारी रिलेशंस विद अमेरिका के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सर आप व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं एजेंडा 360। आप इस शो का आपको अभी तक कैसा लग रहा है? अगर आपने शो को पूरा फिर से देखना है तो आप facebook.com/agenda360 पे जा सकते हैं। अगर इस पर तबसरा करना है, इफ़ यू वांट टू जॉइन द डिबेट, तो यू कैन गो देयर एंड स्टार्ट इट टू। विल बी बैक आफ्टर ब्रेक।